بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو شمس العلماء مولانا سید ممتاز علی کی کتاب تفصیل البیان فی مقاصد القرآن، جو کہ اشاریہ مضامین قرآن پر مشتمل ہے، اس کے مضامین پر مشتمل ہے۔ مولانا سید ممتاز علی صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ تفصیل البیان ہے، جس کو آپ نے 25 برس کی محنت سے ترتیب دیا تھا۔ یہ آیات قرآنی کا اشاریہ ہے جو معنی و مطالب کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک موضوع ایک ہی مقام پر بیان نہیں ہوا، بلکہ ایک پر روشنی ڈالنے والی متعدد آیات مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ لہٰذا ایک فرد جو کسی خاص موضوع کے ذیل میں آنے والی تمام آیات سے بیک وقت باخبر رہنا چاہتا ہو، اس کے لیے یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ تمام قرآن شروع سے آخر تک نہ پڑھے۔ یہ ایک دقت طلب مسئلہ ہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ قرآن میں زیر بحث آنے والے موضوعات سے متعلق آیات ایک ہی مقام پر جمع کر دی جائیں تاکہ ان سے استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ اس ضرورت کے پیش نظر شمس العلماء سید ممتاز علی صاحب نے نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے 5000 سے زائد عنوانات کا تعین کیا جو قرآن مجید کی جملہ آیات سے قائم ہو سکتے تھے، اور پھر ان کے ذیل میں آنے والی تمام آیات ایک مقام پر جمع کر دی اور ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی کر دیا۔ ترجمے کا کام آپ کے دوست مولانا نجم الدین سہاروی نے شروع کیا، مگر وہ آدھا ترجمہ بھی نہ کر پائے تھے کہ انتقال فرما گئے۔ بقیہ کی تکمیل آپ نے خود کی۔ تفصیل البیان 7 حصوں پر مشتمل ہے: کتاب العقائد، کتاب الاحکام، کتاب الرسالت، کتاب المعاد، کتاب الاخلاق، کتاب بدائع الخلق، کتاب القصص۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم اس کتاب کے حصے کتاب الرسالت کی کچھ آیتوں کے ترجمے کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ کتاب الرسالت میں یہ بیان ہے کہ قرآن مجید کب اور کس طرح نازل ہوا اور اس پر کافروں کے کیا کیا شبہات و اعتراضات تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اعتراضات کے کیا کیا جواب دیے گئے۔ دوستوں اور ساتھیوں، کتاب الرسالہ میں نزول قرآن کے متعلق جو موضوعات ہیں وہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، قرآن مبارک رات میں نازل ہوا، قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، قرآن جبرائیل نے اتارا، قرآن روح القدس نے نازل کیا، قرآن روح الامین نے اتارا ہے، قرآن بڑی قوتوں والوں نے اتارا ہے، قرآن معزز رسول کا کلام ہے، قرآن خالق آسمان و زمین نے اتارا، قرآن جاننے والے حکیم و علیم نے اتارا، قرآن آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے والے نے اتارا، قرآن عزیز و رحیم نے اتارا، قرآن عزیز و حکیم نے اتارا، قرآن عزیز و علیم نے اتارا، قرآن رحمان الرحیم نے اتارا،
قرآن پروردگار جہاں نے اتارا، قرآن اللہ نے اتارا، قرآن کا اتارنے والا بابرکت ہے، قرآن کی حفاظت کا خدا نے وعدہ فرمایا، قرآن پر خدا اور فرشتوں کی گواہی، قرآن کے اتارنے یا بنانے پر شیاطین کو قدرت اور یہ شیطان کا کلام نہیں۔ قرآن کسی کاہن یا شاعر کا کلام نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن کی بعض آیاتیں محکم ہیں اور بعض متشابہ۔ متشابہ کی تعویل سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ دوستوں اور ساتھیوں، ان موضوعات کے اوپر آیاتیں اور ان آیاتوں کا ترجمہ اس حصے میں درج ہے۔ اسی طرح سے مقاصد نزول قرآن کے موضوعات سے متعلق آیاتیں درج ہیں اور اوصاف قرآن پاک کے متعلق بھی آیاتیں درج ہیں۔ ان آیات کے ترجمہ پڑھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک خود قرآن کے متعلق اپنی آیاتوں میں کیا فرماتا ہے کہ اس کتاب کا کیا مقصد ہے اور کیوں اتاری گئی۔ قرآن پاک میں قرآن پاک کو دیگر کئی ناموں سے بھی پکارا گیا ہے۔ نزول قرآن سے مقصود لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے۔ قرآن محبت پوری کرنے کے لیے نازل ہوا، قرآن اختلاف دور کرنے کے لیے نازل ہوا، قرآن لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے، قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن برہان ہے، قرآن کتاب مبارک ہے، قرآن حکمت والی کتاب ہے، قرآن کتاب مبین ہے، قرآن کتاب عزیز ہے، قرآن کتاب بزرگ ہے، قرآن عظمت والا ہے، قرآن بشیر و نذیر ہے، قرآن عزت والی کتاب ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن آسان ہے، قرآن کی آیتیں واضح اور صاف ہیں، قرآن برحق اور سچی کتاب ہے، قرآن میں شک کی گنجائش نہیں، قرآن میں کچھ کجی نہیں، قرآن میں باطل کا دخل نہیں، قرآن سوجھ بوجھ پیدا کرنے والا ہے، قرآن خدا کی طرف سے کھلی دلیل ہے، قرآن مفصل ہے اور اس میں ہر شے کا بیان ہے، قرآن کا خدا سے ڈرنے والوں کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اہل کتاب قرآن سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اگر قرآن کسی پہاڑ پر اترتا تو وہ خوف سے پھٹ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بھولنے سے محفوظ ہونا۔ قرآن اس چھپی کتاب میں مندرج ہے جسے پاک اشخاص ہی چھوتے ہیں۔ قرآن پاک صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن لوح محفوظ میں مندرج ہے۔ قرآن کا رسول اللہ کو یاد کرانا اور اس کی تفسیر سمجھانا خدا کے ذمہ ہے۔ قرآن میں ہر قسم کی امثال ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم قرآن اور اسلام کے متعلق آپ کو اہم اور مفید معلومات فراہم کریں گے تاکہ آپ اپنی زندگی میں ان پر عمل کر کے اپنی زندگی اور معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول قرآن کے متعلق مزید آیات۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ قرآن عزیز و علیم نے اتارا۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ غالب جاننے والے کی طرف سے ہے۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ غالب جاننے والے کی طرف سے ہے۔ حامیم،
تنزیل من الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، قرآن رحمان و رحیم نے اتارا، یہ نازل کرنا ہے شفیق مہربان کی طرف سے، رحمان ہی نے قرآن تعلیم کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآن پروردگار جہان نے اتارا، اور بے شک وہ جہانوں کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، قرآن اللہ نے اتارا، بے شک ہم ہی نے اس نصیحت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہے، بے شک ہم نے تجھ پر ٹھہر ٹھہر کر قرآن اتارا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے، اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کو اتارا جانا اللہ غالب و دانا کی طرف سے ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، قرآن کا اتارنے والا بڑا بابرکت ہے، برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی حق و باطل میں تفریق کرنے والا قرآن اتارا کہ وہ جہان والوں کو ڈرانے والا ہو، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اس نے اولاد اختیار نہیں کی اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا۔ ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا، بے شک ہم ہی نے یہ نصیحت اتاری اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، قرآن پر اللہ اور فرشتوں کی گواہی، لیکن اللہ اس کی شہادت دیتا ہے جو تیری طرف اتارا گیا، اس کو اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ وما تنزلت به شیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، قرآن کے اتارنے یا بنانے پر شیاطین کو قدرت نہیں، اور اس کو شیاطینوں نے نہیں اتارا، اور نہ یہ ان کو سزاوار ہے، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو کلام الہی کو سننے سے ایک طرف ہٹا دیے گئے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم فأین تذہبون، اور یہ قرآن شیطان کا کلام نہیں اور وہ شیطان مردود کا کلام نہیں، تو تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے، اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت ہی کم یقین کرتے ہو، اور نہ وہ کسی سیانے کا کلام ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہم نے اس کو عربی میں اتارا ہے، اور اگر تو اس کے بعد بھی کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے ان کی خواہشوں پر چلا تو اللہ کی طرف سے نہ تیرا کوئی حامی ہے اور نہ نگہبان۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جس شخص کا نام لیتے ہیں وہ تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، سو ہم نے اس کو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے متقیوں کو بشارت دے اور اسی ذریعے نصارہ کی جھگڑالو قوم کو ڈرائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا، اس میں بار بار ڈراوے دیے، شاید وہ پرہیزگار بن جائے یا وہ ان کے لیے نصیحت پیدا کرے۔ بلسان عربی مبین، قرآن کھول کر بیان کرنے والی عربی زبان میں اترا ہے۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن عربی بنا کر اتارا ہے جس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں قرآن عربی میں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہم نے تیری طرف قرآن عربی بذریعہ وحی بھیجا تاکہ تو مکے اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائے اور نیز جمع ہونے کے دن سے ڈرائے جس کے ہونے میں شک نہیں ہے، اس دن ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا تاکہ تم سمجھو۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سو ہم نے اس کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرًا لِّلْمُحْسِنِينَ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو لوگوں کے لیے امام اور رحمت ہے، اور یہ ایک کتاب ہے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا ہے اور نیکوکاروں کے لیے بشارت ہو۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، قرآن کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض متشابہ۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اس کی بعض آیتیں عام فہم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہے اور دوسری کئی پہلوؤں والی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، متشابہ کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، سو جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ اس کتاب میں سے ان آیاتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن میں کئی احتمال ہیں، گمراہی تلاش کرنے کی غرض سے اور نیز اس کی اصل حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے، حالانکہ اس کی اصل حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور نصیحت تو عقل مندی ہی پکڑتے ہیں، اور بس۔